نے عبارت نہیں پڑھی حرامزادے بس تجھے بھونکنا آتا ہے، تجھے نہ مراجعات کا پتہ ہے، نہ پیچھے ماخذ کے دیکھنے کا پتہ ہے، نہ کسی کتاب کو پڑھنے کا پتہ ہے، بس تجھے صرف بھونکنے کا پتہ ہے، ائمہ پر بہتانات دراسنا، ائمہ کو یزیدی کہہ دینا، امام شامی جیسے پر بہتان باندھ دینا، بس پھر جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس بازی کرنا، صحابہ کرام کے متعلق بکواس بازی کرنا، پھر جو خطا پر امام ابو حنیفہ جیسا اپنا صحیح موقف اہل سنت کا بیان کرے ان کو حرام زادہ کہہ دینا، بس تیرے پاس یہ اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تجھے میں مشورہ دیتا ہوں جا کر ڈبل چھا کے جو ہے نا شکم شریف پر ڈھول بجا بجا کر تو رقص کرتے رہے، یہی حالت ہے، باقی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے شکم شریف پر جا کر ڈھول پر رقص کرے گا تو کچھ تجھے مل جائے گا، باقی تو جو ہے نا یہاں پر کوشش کر رہا ہے کچھ پانے کی، تجھے پر کچھ نہیں ملنے والا سوائے جہالت اور خباثت کے۔ بس لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز اہل سنت و جماعت کا ادنا خادم بایزید محمد عرفان چشتی رضوی۔ سامعین کرام، میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ جس کو دیکھو وہی محترم ہو گیا، مدرسے بڑھ گئے علم کم ہو گیا۔ ڈبل شاہی یزیدی ابو جہل جو اپنی خباثتوں میں سے ایک بہت بڑی خباثت کہ کذب بیانی، افتراء پردازی، دسیسہ کاری، اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا اس پر ٹیلنٹ ہے کہ ہر وقت کذب بیانی، افتراء پردازی سے ہی کام لیتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق ٹھہراتا رہتا ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاہم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ آخری زمانہ میں دجال کذاب آئیں گے جو ایسی ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے، تو ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ تمہیں وہ فتنہ میں نہ ڈال دیں اور تمہیں گمراہ نہ کریں۔ اسی لیے اس ابو جہل کے بارے میں یہ کہنا بالکل برحق ہے کہ وہ اس حدیث شریف کا مصداق ہے۔ چنانچہ اس دجال کذاب نے پچھلے ہفتہ میں غالباً ایک بیان ریکارڈ کرایا جس میں گالیاں دینا، اسی طرح دجل و فریب کرنا، دسیسہ کاری کرنا، اس کا جو ہے نا یوں سمجھو پورا اہتمام تھا اس کے پاس۔ سب سے پہلے اس نے یہ بات کی کہ مفتی فضل احمد چشتی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے پانی بند ہوا تھا، یہ کہتے نہیں ہوا تھا۔ توجہ فرمائیے، اس ابو جہل کمینے نے کچھ عرصہ قبل محمد بن سیرین کی روایت کو رد قرار دیا تھا۔ رد کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ انہوں نے قصہ نہیں پایا، محمد بن سیرین نے یہ قصہ نہیں پایا قسطنطنیہ والا، یزید کے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق جو سیدنا محمد بن سیرین تابعی ہیں، ان کی روایت ہے، اس کو اس نے اس مرسل کو اس نے کہا تھا یہ مردود ہے، میں نہیں مانتا۔ تو ابو جہل تو نے کہا تھا، اب سن، اور تو ایک تابعی کی روایت کو مردود قرار دے چکا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے قصہ نہیں پایا، تو شرم کر کمینے حرام زادے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کب پیدائش ہے ان کی؟ 1272 میں۔ تو جس بندے کی پیدائش 1200 سال بعد ہے، اس بندے کی روایت تیرے نزدیک مقبول ہے، وہ کمینے تابعی جن کی مرسل پر ابن عبد البر سے ہم نے اجماع دکھایا تھا کہ محمد بن سیرین کی مرسل کے صحیح ہونے پر اجماع ہے محدثین کا، ابن عبد البر کے ہاں سے ہم نے دکھایا تھا، اس محمد بن سیرین تابعی کی روایت کو تیرے جیسا ابو جہل مردود قرار دیتا ہے، اور جو بندہ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ 1200 غالباً 1250 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، ان کی روایت تیرے ہاں مقبول ہے، اپنے اصولوں پر تو رہے۔ کیا امام اہل سنت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ پایا ہے؟
بتا کب پایا یہ واقعہ؟ 1200 سال کا فاصلہ ہے. تو ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ انقطاع ہو رہا ہے، یہ راوی بھی نہیں ملا، فلاں فلاں. 1200 سال کے بعد والے بندے کا تیرے نزدیک کیا امام اہل سنت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے کربلا میں؟ اگر نہیں تھے تو اپنے اصولوں پر رہے. یہ بات تیرے اصولوں کے خلاف ہے، تیرے لیے بالکل مضر ہے. تیرے لیے صحیح تب ہوگی جب تو وہاں کا بندہ صحیح روایت سند سے لائے گا، اور آج تک تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ تم سے ہو سکتا ہے. کوئی ایسی روایت نہیں پیش کر سکتے تم. پھر سیدی امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند ہوا تھا، تو اس پر اس کمینے دجال نے ترمذی شریف کی حدیث پڑھی، اور اس حدیث میں جو کہ بیانی دسیسہ کاری کانٹ چھانٹ کی، اس کا آپ سن لیں. اس نے حدیث شریف کے لفظ کاٹ کرنا، جس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پڑھنا اور وانتم سکارا چھوڑ دینا، بالکل اسی پر اس نے عمل کیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے بند کیا ہوا تھا، حصر کیا ہوا تھا امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 غلاموں کو بلا کر کچھ بات کہی. تو اس میں جو ہے نا صرف اس نے تھوڑا سا صرف 4-5 لفظ کاٹ کرنا دجل کے بیانی شروع کر دی. اب وہ ہے کیا؟ اس نے پڑھا کیا؟ حتی اشرب من ماء البحر، حتی اشرب من ماء البحر. اور اس کا ترجمہ کیا کیا کہ میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں، میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں. اب دیکھیں اس پر وہ دجالون کذابون والی حدیث کس طرح صادق آتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ میں، بلکہ آج تو گوگل میپ کا دور ہے، دیکھ لو، نہ مدینہ شریف میں باہر کا ترجمہ یا دریا ہوتا ہے یا سمندر، نہ مدینہ اور مکہ شریف میں کوئی سمندر ہے نہ دریا ہے. اور یہ کذاب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں. دجالون کذابون میں سے یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں. ابو جہل دکھا مجھے پوری دنیا میں، یعنی جتنا زمانہ گزر چکا ہے، کسی زمانے میں نہ مدینہ شریف میں دریا ہوا نہ کوئی سمندر ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ حتی اشرب من ماء البحر؟ کچھ شروحات تو دیکھ لیتا. یہ میرے ہاتھ میں امام جلال الدین سیوطی کی شرح، اسے بھی پڑھ لیتا کمینے، تو تجھے پتہ چل جاتا. اصل میں پیچھے سے میں آپ کو صحیح بات سناتا ہوں. فقال انشدکم باللہ والاسلام هل تعلمون باللہ والاسلام هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر روما. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر رومۃ فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ فاشتریتها. میں نے وہ بئر روما خریدا من صلب مالی، اپنے خاص مال سے. فانتم اليوم تمنعونی، آج کے دن تم مجھے روکتے ہو، ان اشرب منہا، کہ میں ماء یستعذب، میٹھا پانی پیوں بئر روما کا، تم مجھے روکتے ہو. حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں. اور اس دجال کذاب ابو جہل نے کیا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پانی پی رہا ہوں سمندر کا پانی، جو نہ سمندر یا دریا نہ مدینہ شریف میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہو سکتا پر یہ جرا کرنے کی کوشش کرے گا. خیر اس کو پھر جواب دیا جائے گا. خیر جو اس نے دجال کذاب نے کہا مدینہ شریف میں انہوں نے فرمایا میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں فانتم اليوم تمنعونی، تم مجھے روکتے ہو کس سے؟ ان اشرب منہا، کہ میں وہ پانی پیوں، یعنی میٹھا پانی پینے سے مجھے روکتے ہو. پھر یہ کہے گا جی کھارا پانی تو کھلا ہوا تھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا آپ کے لیے. تو کمینوں کھارا پانی جو رکھا ہوا تھا وہ تکلیف دینے کے لیے تھا، سمندر کا پانی نہیں تھا. اس سے امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا من ماء البحر اے ماء فیہ ملوحۃ کماء البحر، ایسا پانی جو سمندر کے پانی کی طرح کھارا ہو وہ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ تم یہ پیو. تکلیف دینے کے لیے پانی میٹھا انہوں نے بند کر رکھا تھا. والاضافۃ فیہ للبیان اے ماء یشبہ ماء البحر، ایسا پانی جو مشابہ ہو سمندر کے پانی کے. حالانکہ وہاں پر کوئی سمندر وغیرہ نہیں ہے مدینہ شریف میں، نہ ہی کوئی دریا ہے، نہ ہی اس وقت تھا.
اور یہ کہہ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ ایسا پانی جو سمندر کی طرح کھارا ہو، انہوں نے اس پانی پر تکلیف دینے کے لیے مجبور کیا ہوا تھا، آپ کے پاس کوئی میٹھا پانی نہیں تھا۔ تو اس دجال کذاب نے کیا کیا؟ ابو جہل نے یہ حدیث آدھی کاٹ کر پیش کر دی۔ اب سامعین آپ کے سامنے یہ حدیث پوری آ گئی اور اس کے کمینے کے دجل و فریب کا پردہ چاک ہو گیا۔ پھر اس کذاب نے، حرام زادے نے، میں کہتا ہوں، ایک بہت بڑی بکواس کی۔ کہتا ہے تم حرامی اس لیے ہو کہ تم امام حسین علیہ السلام کو خطا پر کہتے ہو، اس لیے تم حرامی ہو۔ یہ حرام زادہ کتا کہتا ہے۔ میں اسے یہ اب حرام زادہ کمینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بکواس ہمارے ائمہ پر جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ فقہ اکبر ہے امام ابو حنیفہ کی، اس کی بکواس بدرجہ اولا معاذ اللہ رب العالمین امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کتے حرام زادے کو میں اس لیے ایسے جو ہے نا سخت الفاظ بول رہا ہوں، حرامی کے بچے کو۔ یہ دیکھیں وہ اس نے کہا ہے کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطا پر کہنے کی وجہ سے تم جو ہے نا حرامی ہو۔ یہ عصمت الانبیاء کا باب ہے پورا فقہ اکبر میں، فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات و خطایا، اور تحقیق ان سے زلتیں اور خطائیں ہیں، ان سے زلتیں اور خطائیں ہیں، ثابت ہیں۔ تو نے جو یہ اپنا قاعدہ بنایا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی یا خطا ان کے متعلق خطا کا لفظ بولتا ہے، تو تیرے نزدیک تو نے خبیث حرام زادے حرامی کے بچے تو نے یہ کہا ہے کہ وہ خود حرام زادہ ہے جو ایسی بات کرتا ہے۔ تو دیکھ کتی کا بچہ بھونکے گا اب امام ابو حنیفہ پر کہ وہ کہہ رہے ہیں ان سے انبیاء سے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم رافضیوں کی طرح امام حسین کو انبیاء سے بڑھ کر مانتے ہو کہ انبیاء کی طرف تو امام ابو حنیفہ جیسے خطا کی نسبت کر جائیں، ذلت کی نسبت کر جائیں، اور تم کو امام حسین کی طرف کرے گا جو حرامی ہوگا، تو تم خود حرامی رافضی ہو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برتری اور سبقت دے رہے ہو، فضیلت دے رہے ہو۔ تو یہ رافضیوں کا کام ہے اور تم پکے رافضی ہو۔ پھر اس نے ایک کوکب نورانی صاحب کو کہا کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر پانی بند ہوا تھا تو پھر صحابہ پر بڑے بڑے اعتراض آئیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ مانیں اگر کہ یزید کے فاسق فاجر ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خلیفہ بنایا، تو اس سے صحابہ کرام پر بہت زیادہ اعتراضات آئیں گے، تو اس پر تم پہلے دن سے ہم پر بکواس بازی کر رہے ہو، اور آج خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں صحابہ پر الزام آئیں گے تو ادھر تجھے کیوں نہیں یاد آتا؟ ادھر کیوں نہیں کہتا کہ یہاں پر اگر یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ سرکار نے باوجود یزید کے فاسق فاجروں نے اس کو خلیفہ بنا دیا تو حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات لازم آئیں گے؟ تیرے نزدیک یہ کیا امیر معاویہ اور جن صحابہ نے بیعت کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے اور کہتے رہے کہ لا تخرج علی امامی کا ایسے الفاظ صحابہ کرام نے فرمائے، کیا ان کے متعلق تو کیا کہے گا؟ ان پر اعتراضات نہیں آئیں گے؟ رافضی اعتراضات نہیں کرتے؟ کتی کا بچہ کتنے رافضی اعتراضات کرتے ہیں اسی بات پر، اور بحمد اللہ تعالیٰ جو امام الغرض قبلہ مد ظلہ العالی نے موقف اختیار کیا ہے، رافضیوں کی ماں مر جاتی ہے اس موقف پر۔ لیکن تم نیم رافضیوں کے خیر خواہ بلکہ خود رافضی جو ہو نا، تم ان کو تقویت دے رہے ہو اور اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے پیر شفیع نے معاذ اللہ رب العالمین ماسٹر کو اپنی بیٹی دی ہوئی ہے۔ حرامزادے، تو نے اپنے پروفیسر کو اپنی ماں دی ہوئی ہے، وہ پروفیسر سعید اسد جو سکول کے حق میں جہاں پر ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جہاں پر دھڑ بیچے جاتے ہیں، تو نے اس اپنی ماں کے یار کے ساتھ سیلفی بنوا کر یہ ثابت کر دیا کہ تیرا باپ وہ پروفیسر جو اپنے ساتھ لکھواتا ہے سکول کے حق میں مناظرے کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تیرا باپ ہے اور تیری ماں کا یار ہے، اسی لیے تو نے بڑے فخر کے ساتھ اس کے ساتھ سیلفی بنوائی ہے۔ تو ان بزرگوں پر بھونکتا ہے کہ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کی عزتوں کو سکولوں یہودیوں کے پنجوں سے نکال کر گھر میں بٹھا کر چادر چار دیواری میں بٹھایا، تو جو ان پر بھونکتا ہے یہی تیرے حرامی اور پروفیسر سکولی کے بیٹے ہونے کی نشانی ہے کہ جس نے پوری امت کو حق کا پیغام سنایا اور لاکھوں مسلمانوں اور سیدوں کی عزتوں کو انہوں نے پردے میں بٹھایا، یہودیت سے بچایا، نیچریت سے بچایا، ادب سکھایا۔ تو کتا ان کو بھونکتا ہے اور اپنی ماں کے یاد پروفیسروں کے ساتھ تصویریں بنواتا ہے، تو یہ تیرے حرامی ہونے کی بالکل واضح نشانی ہے۔
پھر اس نے کہا جو امام الغیرت قبلہ مدظلہ العالی نے سیدتنا حضرت میسون بنت بہدل رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرمایا، اس پر کہتے ہیں سند نہیں نقل کی۔ وہ حرامی کے بچے کچھ پیچھے جا کر سن لیں وہ بیان، اس پر موقف بیان کیے جا رہے ہیں مورخین کے، اور پھر امام صاغانی کا موقف جو انہوں نے فرمایا من التابعیات، وہ تابعیات میں سے ہیں، وہ موقف بیان کیے جا رہے ہیں۔ خود تو نے یہاں پر تو خود بھی کہتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایسے تھیں، یہ نصرانی تھیں وغیرہ، ہم یہ نہیں کہتے، کہتا ہے ہم یہ نہیں کہتے۔ تو پھر یہ نہیں کہتے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے جو مورخین کا مذہب ہے، اور امام صاغانی وغیرہما رضی اللہ تعالی عنہم کہ جو مسلک ہے وہی بالکل برحق ہے۔ اس پر تو نے اعتراض کیا تو یہ تیری جہالت ہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ تو درمیان میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مذہب، میں یہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عیسائی تھی امیر معاویہ کے گھر کے متعلق۔ جب تو یہ نہیں کہتا تو پھر ہمارے موقف پر آ گیا، اور پھر ہم نے مورخین کے موقف جو بیان کیے وہ اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا جی جو اختصرتها مکتفیا بما تقدم من الاسانید الحسان تہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا ہے، اس میں کس سند کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے کس سند کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ یہ 3 شقوں والی سند نہیں ہے، بلکہ کوئی اور متعلق کچھ اور سندیں ہیں جو اس سے اوپر ہیں، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ کمینے میں کہتا ہوں تو نے ایک بار بھی جو ہے نا اس تہذیب سے نہ یہ عبارت پڑھی ہے، نہ اس پر جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں ان پر غور کیا ہے۔ کیوں؟ تو صم بکم عمی کے درجے کو پہنچ گا، تجھے کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اب سن، یہ پوری بات قصہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کمینے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک روایت کے متعلق فلاں کے متعلق، فلاں روایت کے متعلق میں کہہ رہا ہوں فلاں روایت کے متعلق، بلکہ پورے قصہ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ تو نے عبارت نہیں پڑھی حرامزادے، بس تجھے بھونکنا آتا ہے، تجھے نہ مراجعات کا پتہ ہے، نہ پیچھے ماخذ کے دیکھنے کا پتہ ہے، نہ کسی کتاب کو پڑھنے کا پتہ ہے، بس تجھے صرف بھونکنے کا پتہ ہے۔ ائمہ پر بہتان دراسنا، ائمہ کو یزیدی کہہ دینا، امام شامی جیسے پر بہتان باندھ دینا، بس پھر جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس بازی کرنا، صحابہ کرام کے متعلق بکواس بازی کرنا، پھر جو خطا پر امام ابو حنیفہ جیسا اپنا صحیح موقف اہل سنت کا بیان کرے ان کو حرام زادہ کہہ دینا، بس تیرے پاس یہ اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تجھے میں مشورہ دیتا ہوں جا کر ڈبل چھا کے جو ہے نا شکم شریف پر ڈھول بجا بجا کر تو رقص کر، تیرا یہی حالت ہے، باقی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے شکم شریف پر جا کر ڈھول پر رقص کرے گا تو کچھ تجھے مل جائے گا، باقی تو جو ہے نا یہاں پر کوشش کر رہا ہے کچھ پانے کی، تجھے پر کچھ نہیں ملنے والا سوائے جہالت اور خباثت کے۔ بس اب سن، وساق المزی قصة مقتل الحسین مطولة من عند ابن سعد عن الواقدی وغیرہ من مشایخہ۔ وہ کہہ رہے ہیں مزی نے قصہ چلایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کا، ٹھیک ہے، طویل چلایا قصہ ابن سعد سے، اور اس کے جو ہے نا اشیاخ ہیں واقدی وغیرہ جو مشائخ ہیں ابن سعد کے، ان سے چلایا۔ فرماتے ہیں میں جو ہوں، میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، مزی نے اسی طرح قصہ چلایا، لیکن فرماتے ہیں میں ایسا کر رہا ہوں، میں حسن سندوں کے ساتھ اس قصہ کا اختصار کر رہا ہوں۔ اختصرتها ضمیر کے مرجع میں غور کر لیتا تو حرام زادے تجھے اس پریشانی کی ضرورت نہ ہوتی، اور مجھے تیرے جیسے ابو جہل کے متعلق اتنی بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ضمیر کا مرجع قصہ ہے، قصہ ہے مقتل الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کا قصہ جو ہے نا اس کے متعلق فرما رہے ہیں میں نے جتنی سندیں جمع کی وہ حسن ہے۔ اب تو مان جائے گا نا، تو نے تو پہلے کہا تھا یہ روایت مراد نہیں ہے 3 شقوں والی امام ابن حجر عسقلانی کی، اس سے اوپر والی اور روایت مراد ہے۔ تو جب میں نے اب ثابت کر دیا کہ اس سے مراد امام ابن حجر عسقلانی کی پورا قصہ ہے جو انہوں نے پوری اس اپنی تہذیب التہذیب میں بیان فرمایا ہے، تو ثابت ہوا، اور تجھے ماننا پڑے گا اب کہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ اگر وہ ہو تو پھر ٹھیک ہوگا، اگر پوری تمام وہ سند ہو نا 3 شق والی پھر ٹھیک ہوگا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں میں نے جتنا پورا قصہ لکھا اس میں سب کی سب، اب کہتا ہے ایک سند مراد ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے اسانید الحسان یہ دونوں جمع کسی ہے، جس کو جمع اور واحد کی تمیز نہیں۔ پیچھے بھی میں نے اس سے کئی بار اس کی جو غلطیاں گنوائی ہیں
اسے کہا ہے تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ابو جہل ہے تو کچھ غور و فکر کیا کر، کچھ پڑھ لے۔ میں نے اسے اتنی بہت بڑی اسے جو ہے نا دعوت دی تھی، میں نے کہا تو میرے سے پاس آ جا، میں تجھے پڑھا دوں گا، اچھی طرح سے پڑھا دوں گا، لیکن اس کی بدبختی بدقسمتی آئے نہیں میرے پاس بھی، اور پھر آج تک جہالت بخیرتا جا رہا ہے۔ اور اس کا حال یہ دیکھنے نہ جمع کسی کا پتہ ہے، کہتے ہیں اس سے اوپر والی سند مراد آ رہا ہے کہ وہ قصہ مراد لے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے پورا قصہ جو ہے حسن سندوں کے ساتھ، اسی میں 3 شقوں والی روایت ہے، سنو حجروی ٹولے کے خبیثو، یہ ابن حجر عسقلانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 شقوں والی روایت سمیت اس قصہ میں نے اختصار کیا حسن سندوں کے ساتھ، وہ حسن سندوں فرما رہے ہیں، اور تمہارا ابو جہل کہتا ہے اس سے اوپر والی روایت مراد ہے، وہ 3 شقوں والی روایت مراد نہیں ہے۔ کیا بات ہے ابو جہل صاحب، اپنی اداؤں پہ غور کرو صاحب، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ پھر اس ابو جہل نے، ہاں اس پر میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ صحیح طریق طبری ہے، عرب کے جو ہے نا محققین نے طریق طبری پر جو ہے نا کام کیا، اور اس میں سے جو ضعیف تھیں ان کو الگ کر دیا، اور صحیح اور مسکوت عنہ کو جو ہے نا ان روایتوں کو الگ کر دیا۔ انہوں نے میرے خیال 4-5 جلدیں بنائی صحیح کی اور 5 جلدیں بنائی ضعیف کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح میں رکھا ہے، 3 شقوں والی روایت اس میں موجود ہے، یہ انہوں نے دیکھ لیں آپ صحیح میں رکھا ہے اس کو، 3 شقوں والی روایت کو۔ حسین بن عبد الرحمن والی روایت، اس کے شواہد اور متابع بہت ہیں، یہ دیکھیں، قال الحسین فحدثنی ہلال بن یساف، ٹھیک ہے، بس یہ آگے پورا قصہ چلاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ابو جہل ہے، حالانکہ عرب کے محققین جو اس دور کے ہیں، حدیث پر تحقیق کرنے والے، انہوں نے بھی اس 3 شقوں والی روایت کو صحیح میں رکھا ہے۔ ہاں پھر اس نے یہ کہا کہ جو ہے نا خالد بن یزید قصری، وہ راوی جو ہے نا، وہ راوی کہتا ہے ضعیف ہے، امام غیرت قبلہ مدظلہ علی نے بھی یہ فرمایا وہ راوی ضعیف ہے، کہتا ہے یہ مان لو، تم نے مان لیا یہ روایت ضعیف ہے، مان لیا تم نے، مان لیا روایت۔ واہ بھائی ابو جہل، تجھے پتہ ہے راویوں پر کلام تو بخاری کے روات پر بھی ہے، ان پر بھی کلام ہے بخاری کے روات پر، لیکن اصول علم حدیث کا یہ قاعدہ شاہد اور متابع کے ساتھ روایت حسن یا صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے یہ قاعدہ پتہ ہوتا تو کمی نے تجھے اعتراض بھی نہ کرتا۔ اب اس روایت کے حسین بن عبد الرحمن والی الگ، ہاں بلکہ اس کا خود اعتراف ثابت ہوتا ہے کہ 3 شقوں والی روایت صحیح ہے، اس ابو جہل کا اقرار ثابت ہوتا ہے کہ 3 شقوں والی روایت صحیح ہے۔ اس ابو جہل نے کہا تھا مولانا نور محمد صاحب قبلہ کو، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ جب 2 سندیں ضعیف ملے تو وہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، تو اس نے کہا تھا حسین بن عبد الرحمن کا مطابع دکھاؤ، کہاں ہے حسین بن عبد الرحمن کا مطابع؟ اگر حسین بن عبد الرحمن کا مطابع ہوتا تو تب جو ہے نا یہ جو ہے نا روایت صحیح ہوتی۔ تو آج دیکھ لے طبری کے محققین عرب کے، امام ابن حجر عسقلانی کا اس کو حسن کہنا، پھر خالد بن یزید جب ملتا ہے حسین بن عبد الرحمن کے ساتھ، اس کی اور بھی روایتیں ہیں طبقات ابن سعد میں وغیرہ وغیرہ میں، تو سب روایتیں جب ملتی ہیں تو اس کو یا حسن یا صحیح لغیرہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور تیرا اعتراف ثابت ہو گیا کہ تیرا اقرار ثابت ہو گیا کہ جب 2 سندیں ملتی ہیں ضعیف تو روایت حسن ہو جاتی ہے۔ اس پر تیرا یہ کہنا کہ حسین بن عبد الرحمن کا متابع لاؤ، تو خالد بن یزید ضعیف وہ اس کا متابع ہوا، اور تیرے نزدیک ابو جہل اب یہ سند بھی حسن ثابت ہو گئی، اور اعتراض کر۔ میں تیرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم بات یہ سمجھ کہ میں اس سے پیچھا چھڑا لوں گا۔ یاد رکھنا میں نے جس طرح کہا ہے نا، تم نے رونا رویا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، میں نے تجھے کہا کہ تجھے پخانہ اندر سکھانا پڑے گا، تجھے میں ایسا بند کروں گا، تیرا سب کچھ تجھے پخانہ اندر سکھانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ پھر اس نے جو ہے نا آگے کہا کہ امام ذہبی نے امام مدانی سے جو بات لی ہے، اس روایت کے متعلق کہتا ہے ہمیں دکھاؤ امام ذہبی کہ ہمیں تاریخ مدینی دکھاؤ، مدائنی دکھاؤ۔ واہ بھائی ابو جہل بیوقوف، تجھے یہ پتہ ہے امام ذہبی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ
موارد ذکر کرتے ہیں۔ مورد کا مطلب کیا ہے کہ کتب، مثلا یہ ہیں تاریخ دمشق والے، ابن عساکر، یہ سند جب روایت لیتے ہیں نا یعقوب بن سفیان فاسوی سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کتاب المعرفۃ والتاریخ سے لے لیتے ہیں۔ اب کتاب سے لے رہے ہیں تو آگے لکھ کیا دیتے ہیں، قال یعقوب۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، محققین اور جو مقدمات ہوتے ہیں، یہاں پر یہ میرے پاس موجود ہے، یہ تاریخ اسلام، اس میں بھی محقق اس کا بشار عواد ہے، اس نے پورا مقدمہ لکھا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے، مورد ذکر کیا جاتا ہے، مورد کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے قال فلاں اور صاحب کتاب ہوتا ہے تو اس کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں یہ کہنا کہ مجھے تاریخ مدائنی دکھاؤ، تو یہ تیری جہالت ہے۔ ائمہ کا اتفاق ہے کہ مدائنی کی تاریخ تھی، بعد میں وہ گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، دنیا سے زائل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے امام جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں تاریخ مدائنی تھی۔ اس پر امام الغرض قبلہ مدظ اللہ علیہ نے بڑی حکمت کی بات کی۔ آپ نے فرمایا، امام الغرض مدظ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مدائنی کی اور بھی کتابیں تھیں جو یہاں آج موجود نہیں ہیں۔ پتہ ہے کیا ابو جہل کی اس پر کیا کہتا ہے اس پر بات ادھر چلا دی کہ امام مدائنی کی اور کتابیں بھی ہیں۔ ابو جہل اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدائنی کی تاریخ کی کتاب بھی تھی اور کتابیں بھی تھی، مدائنی کی بہت سی کتابیں گم ہو گئی ہیں، تو جب وہ گم ہو گئی ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی گم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی کتاب نہیں تھی۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف امام مدائنی کی کتاب نہیں تھی، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بہت سی کتابیں گم ہو گئی جن میں تاریخ مدائنی بھی گم ہو گئی ہے، لیکن امام ذہبی جیسا بندہ جب ان سے نقل کرتا ہے تو ان کے پاس وہ تاریخ تھی، انہوں نے نقل کر دی۔ اس پر امام ذہبی پر الزامات لگانا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے پاس تاریخ نہیں تھی، ایسے انہوں نے ہوا میں ٹٹو چھوڑے ہیں، تو یہ تمہارے خبیث اور کمینے ہونے کی نشانی ہے کہ تم ہمیں بکواس بازی اور الزامات لگاتے ہو۔ پھر اس نے اپنے دوست رضا عسقلانی کی بڑی تعریف کی، کیوں کہ وہ بہت بڑا چالاک ہے اور دھوکے باز ہے رضا عسقلانی۔ پھر کیونکہ دھوکے باز کی تو آپس میں جو ہے نا بڑی ملنی تھی، ٹولہ ان کا رلنا تھا۔ رضا عسقلانی کی تحریر میں سب سے بہت شروع میں اس نے دجل سے کام لیا۔ امام الغرض قبلہ مدظ اللہ علیہ نے فرمایا اس روایت میں جتنے راوی متوقع ہو سکتے ہیں ان سے وہ مقبول ہیں۔ امام الغرض قبلہ مدظ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو متوقع ہو سکتے ہیں، اور اس کے ممدوح موصوف رضا عسقلانی نے کیا کیا، اس نے پتہ ہے اس نے یہ کام کیا کہ دجل و فریب کرتے ہوئے نا لکھ دیا کہ چشتی صاحب نے یہ کہا کہ اس طبقہ کے تمام روات متوقع ہو سکتے ہیں کا ایک لفظ متوقع ہو سکتے ہیں، اس کو بدل کر دجل و فریب کرتے ہوئے اس رضا عسقلانی صاحب کذاب صاحب نے کہہ دیا کہ چشتی صاحب کہہ رہے ہیں اس طبقہ کے جتنے روات ہیں وہ سب جو ہے نا یہاں پر اس روایت میں مقبول ہیں۔ تو جس کی تو تعریف اپنا باب سمجھتا ہے، اس کا یہی سب سے بڑا دجل شروع میں جب سب کے سامنے آ گیا تو اس کا آگے کیا دیکھنا۔ جن کے جو کہتے ہیں نا جن کا جمنا یاد ہو ان کے دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے شروع میں دجل اور کذب بیانیہ پکڑی جائیں ان کا آگے کا کلام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا ممدوح رضا عسقلانی دجال کذاب ثابت ہو چکا، اب تو آگے بھاگ کہیں اور کسی رافضی کی طرف تو تیرا کام بنے شاید، لیکن مجھے یقین ہے تیرا کام بننے والا نہیں ہے۔ بس تیرا کام یہی ہے کہ تو بھونکتا رہے اور ذلت و خواری اپنے نام لکھواتا رہے۔ پھر اس نے کہا جعفر بن سلیمان والی روایت یزید کو شریر ثابت کرتی ہے۔ ابو جہل جعفر بن سلیمان والی روایت پوری کبھی پڑھ دینا بس ہم مان لیں گے کہ جعفر بن سلیمان حضرت عبداللہ بن حضرت عامر بن حزم جو ہے نا اس وقت یزید کو فاسق فاجر کہہ رہے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ سرکار نے اس کو تسلیم کر لیا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ کہ وابنی احق من ابنائہم، میرا بیٹا ان کے
بیٹوں سے زیادہ حقدار ہے، تو اگر فسق و فجور کا الزام لگانا ہے تو پھر سیدنا امیر معاویہ پر ساتھ لگاؤ کہ ایک صحابی آتے ہیں وہ یزید کو فاسق فاجر کہتے ہیں اور اس پر امیر معاویہ کہیں میرا بیٹا زیادہ حقدار ہے، تو کتوں کمینو، تو یہ آج سے پہلے آج کے بعد یہ کہنا شروع کر دو کہ امیر معاویہ فاسق فاجر ہے، صحابی نے آ کر کہا تیرا بیٹا فاسق فاجر ہے، امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خلیفہ بھی بنایا اور اس کو باقیوں سے زیادہ حقدار بھی کہا، فاسق فاجر کہنے کے باوجود تم یہ پوری روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ رافضیو دجالو کذابو لا تقربوا الصلاۃ پڑھتے ہو انتم سکارا کو چھوڑ دیتے ہو، پوری روایت کیوں نہیں پڑھی تو نے مسند ابو یعلا سے پوری یہ روایت؟ یہاں پر وہ فرما رہے ہیں میرا بیٹا زیادہ حقدار ہے، پھر صحابی نے کہہ دیا تھا نا یہ فاسق فاجر ہے، کہہ دیا تھا نا تیرے بقول، بیعت اس وقت ہو رہی تھی یزید کی، امیر معاویہ سرکار ارادہ فرما چکے تھے، تو جتنے صحابہ کرام نے اس کے بعد یزید کی بیعت رکھی کی برقرار رکھی وہ سب کے سب جان بوجھ کر تمہارے نزدیک فاسق فاجر ہوئے کہ ایک بندے کے متعلق صحابی کہہ رہے ہیں وہ فاسق فاجر ہے، امیر معاویہ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ان کے بیٹوں سے زیادہ حقدار ہے، اور پھر صحابہ کرام اس کی بیعت بھی کر رہے ہیں، تو کتوں کمینو اگر تیری یہ بات رافضی سن تمہاری یہ بات رافضی سن لے تو کیا کیا الزامات لگائیں گے؟ حرام زادو کچھ سوچا کرو، کچھ بھونکنے سے بکواس کرنے سے پہلے سوچا کرو کتنے ائمہ پر یہ تمہاری بکواس جا رہی ہے۔ پھر اس نے آگے جو ہے نا سلیمان بن سرد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا، انہوں نے آج تک یہ دو باتیں بیان کی ہیں، اپنی انہوں نے روایتیں صرف دو بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر بن حزم نے یزید کو فاسق فاجر کہا، اس کا تو ابھی آپریشن ہو چکا، اور دوسری روایت یہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد صحابی نے جو خط لکھا تھا اس میں کیا تھا۔ حرام زادو خود خدا کا خوف کرو، صحابہ کرام کے متعلق بکواس بازی بند کرو۔ حضرت سلیمان بن سرد صحابی نے جو خط لکھا تھا اس کو تو نے اپنی آنکھوں سے کبھی پڑھا بھی ہے کتب تاریخ میں؟ اس پر پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت مشاجرات صحابہ میں ٹانگ نہیں اڑاتے، رافضی ناسبی خارجی وہ ٹانگ اڑاتے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ حجروی اور یہ ابو جہل ان کا، یہ سب کے سب رافضیوں ناسبیوں اور خارجیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کا جو آپس میں مشاجرات ہیں صحابہ کرام کے، ان میں ہم نہیں پڑھتے، اس میں سکوت، ہمیں سکوت کا حکم ہے۔ تو اس ابو جہل نے کیا کیا؟ سلیمان بن سرد صحابی نے جو خط لکھا تھا، خط لکھنا صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس پر مورخین کا اتفاق ہے، تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ سلیمان بن سرد نے خط لکھا۔ اب خط کیا لکھا؟ وہ ابو مخنف صاحب کا مسالہ ہے، ابو مخنف صاحب کا مسالہ ہے جس کو یہ ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں اور چاٹ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ تاریخ طبری میں ہے۔ اب اس کو آپ سنیں وہ کیا ہے۔ روایت شروع ہوتی ہے، طبری فرماتے ہیں قال ابو مخنف، اس سے روایت شروع ہوتی ہے۔ اگر پھر خط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لحسین بن علی من سلیمان بن سرد والمسیب بن نقبہ، آگے 5 2 ایک نام ہیں، اور پھر وشیعتہ من المؤمنین والمسلمین من اہل الکوفہ، سلام علیک۔ یہ سلیمان بن سرد صحابی کا خط شروع ہو رہا ہے۔ یہ کب خط لکھا تھا؟ جب سیدنا امیر معاویہ سرکار کی وفات ہوئی اور حضرت سلیمان بن سرد کو یہ بات پہنچی کہ سیدنا امیر معاویہ سرکار کی وفات ہو چکی ہے، اس وقت انہوں نے خط لکھا، کیونکہ ان کا آپس میں مشاجرات تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھے، حضرت امیر معاویہ سرکار کی طرف نہیں تھے، حضرت سلیمان بن سرد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب ان کے ہاں قتال ہو چکا، آپس میں جنگ ہو چکی، آپس میں قتال ہوا اور فتنہ صفین جسے کہتے ہیں جمل وہ ہو چکا، تو پھر ایک ہے گردن کاٹنا، انہوں نے ایسا ہوتے رہے صحابہ کرام کے درمیان، تو پھر باتیں تو بہت بندہ کرتا ہے۔ جب انہوں نے تلواریں اٹھا لی تو پھر زبانیں چلانے سے، زبانیں چلانا ان کے ہاں ان کے نزدیک تو یہ اتنا مشکل نہیں کام تھا، لیکن میں پھر کہتا ہوں ان کمینوں کی خباثت کی وجہ سے یہ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، ورنہ اہل سنت و جماعت ان چیزوں کو سکوت میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو
سکوت میں رکھنے کا کہتے ہیں ان کو مسکوت آنو رکھو، ان پر کلام مت کیا کرو، صحابہ کرام کی مشاجرات ہیں. لیکن ابو جہل جیسی خبیث جو ہے نا روح، وہ کیونکہ خبث میں اس کے ہاں خبث اس کے اندر کوٹ کوٹ سے خبث بھرا ہوا ہے، تو وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور پھر اپنی بد قسمتی سے اپنے لیے صحابہ کرام کی دشمنی جو ہے نا لکھواتے رہتے ہیں. اب سنیں وہ کیا تھا. فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَاسَمَ عَدُوَّكَ. یہ کہتا ہے انہوں نے جو آگے یہ فرمایا ہے کہ یزید ایسا تھا، قتال کیا خیار امت کے ساتھ، فلاں فلاں کیا، خیار امت کے ساتھ قتال کیا، امت سے خلافت کو غصب وغیرہ کیا. تو یہ کہتا ہے یہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ یزید پلید کے متعلق فرمایا تھا. حالانکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اگر خط ثابت ہو، حالانکہ ہے ابو مخنف کی روایت، ثابت نہیں ہے، اگر ثابت بھی ہو تو انہوں نے اس وقت امیر معاویہ سرکار کے متعلق فرمایا. جب تلواریں اٹھ سکتی ہیں تو پھر زبانیں بھی چل سکتی ہیں نا. اگر ثابت ہو بات پہلے، کیونکہ ابو مخنف ہے، تو کیا فرمایا؟ قاسم عدوک الجبار العنید، جس نے ہلاک کیا تیرے دشمن کو. کیا مطلب کہ امیر معاویہ سرکار اس وقت وفات ہوئی امیر معاویہ سرکار کی، تو انہوں نے فرمایا قاسم عدوک الجبار العنید، جس رب نے ہلاک کیا تیرے جبار عنادی دشمن کو. کون ہلاک، کن کی وفات ہوئی اس وقت؟ امیر معاویہ کی. تو یہ کن کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے متعلق. ہم تو اس ایسی باتوں کو حتی الامکان بیان کرتے نہیں، اہل سنت و جماعت کے جس طرح موقف ہے بیان نہ کرو. مگر ابو جہل یہ خبیث یزیدی ٹولہ رافضی یہ بڑھ چڑھ کر آج کل بیان کر رہا ہے. اگر کوئی رافضی ان کی یہ بات سن کر مراجعات کر لے طبری کی طرف یا ابو مخنف کی اور روایات کی طرف، خط کی طرف مراجعات کر لے، تو کتوں کمینوں تمہارا منہ بند کر دے گا جو رافضی. تو کیسے تم اس وقت امیر معاویہ سرکار کا دفاع کرو گے یا سلیمان بن سرد صحابی کا دفاع کرو گے؟ اور پھر کہتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے خط ایک ہی ہے، وَأَبِيهِ الَّذِي. پھر آگے الفاظ ہیں جسے ابی الذی جس نے امت کی غصب الامت غصب خلافت، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس میں بھی ابی الذی یزید کا باپ، اس میں بھی امیر معاویہ سرکار کے متعلق. اور یہ بات درایات کے بالکل خلاف ہے کہ جس وقت ابھی تک وہ بندہ ابھی خلیفہ بھی نہیں بنا تو اس نے قتال کہاں کیا؟ کہاں قتال کیا یزید نے؟ کسی مورخ نے لکھا یزید نے قتال کیا خلیفہ بننے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ؟ کہاں ثابت ہے؟ صاف مطلب ہے امیر معاویہ سرکار اور مولا علی کے جو آپس میں قتال وغیرہ ہوا، خلافت کا جو مسئلہ ہوا، اس کے متعلق سلیمان بن سرد صحابی کہہ رہے ہیں. مگر اس پلیت نے، ہم یہ نہیں کہتے یزید کی طرف اس نے منسوب کیا، تو یہ بات یزید کی طرف منسوب کرنا یہ جرم ہے. اگر یہ ایک الگ بات ہے، ہم یہ کہنا، ہمارا مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اگر مراجعات کر لے، اصلی ماخذ کو دیکھ لے، تو کتوں کمینوں تم اس وقت اس کو کیا جواب دو گے کہ یہاں پر لکھا ہوا تو امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. اس وقت سوائے تمہارا منہ بند ہونے کے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یا پھر بکواس بازی شروع کر دو گے امیر معاویہ پر. اور جو کر رہے ہو تم دبے چھپے لفظوں میں، یہی ہونا ہے تم سے اور کچھ بھی نہیں ہونا. پھر اس خبیث ابو جہل نے کہا کہ تم مبالغہ سے فرار ہو چکے ہو، حالانکہ اس کا ڈبل شاہ خود مبالغہ سے فرار ہوا ہے. مبالغہ سے فرار ہو چکے، تم اب ان کے شکم پر نہ، شکم پر اب جا کے ڈھول بجاؤ اور رقص کرو. کیوں کہ اس کو پتا تھا حکومت نے مبالغے کی اجازت نہیں دینی، حکومت کبھی بھی مبالغے کی اجازت نہیں دیتی. تو اس نے جو ہے نا کہا پولیس کی گالیاں بلاؤ. میں اس کی جو ہے نا تھوڑا الفاظ ایسے اس لیے بولا ہوں، پولیس کی گالیاں بلاؤ، پولیس کی گالیاں بلاؤ، پھر ہمارے ساتھ پولیس حکومت کی مندولی لے کر لاؤ. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے نا کچھ پھر کہتے ہیں اکٹھ کرو، کیونکہ کرونا کا جو ہے نا زمانہ چل رہا ہے، حکومت نے نہ منظوری دینی، نہ کاٹ ہونے دینا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا پولیس کی گاڑیاں پہنچنی ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا لاہ فلال اختیار کرتے ہوئے
راہ فرار اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جی پولیس کو بھی بلاؤ، جی بندے بھی اکٹھے کرو، پھر منظوری بھی لے کر آؤ۔ کیوں؟ یہ سب ہونا نہیں تھا، مطلب ہے ہمارا فرار۔ جس طرح قرآن شریف میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا یہاں پر کوئی الہ ہوتا تو یہ دنیا فساد آ جاتا۔ کیا مطلب؟ نہ ہی الہ ہونا ہے اور نہ ہی فساد ہونا ہے، جو قرآن کا مقصد ہے یہاں پر۔ جس طرح اور آیت میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ جل شانہ کے لیے ولد ہوتا تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا۔ کیا مطلب؟ جب ولد نہیں تو میں عبادت گزار بھی نہیں۔ انہوں نے بھی کمال کا جو ہے نا یہاں پر بہانہ ڈھونڈا ہے، انجام نہ منظوری، نہ پولیس کی اجازت، حکومت کی اجازت، اور نہ ہی بندوں کا اکٹھ، تو لہذا مبالہ ہونا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا انہوں نے فرار کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آخر میں اب میں ابو جہل اور پوری برادری کو چیلنج کرتا ہوں، اپنا موقف بیان کرو اور اس پر کوئی اس بندے کی روایت نقل کرو جس کا قصے سے انقطاع نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے متعلق تم اپنا موقف بیان کرو، پھر تم روایت لاؤ۔ چلو حسن کسی درجہ کی لا دو اپنے موقف کے متعلق، حسن روایت لا دو اپنے موقف کے متعلق۔ میں تمہیں صحیح کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ تمہاری ہمت ہے صحیح لانا، نہ ہی صحیح لغیر ہی لانا، نہ ہی حسن لذات ہی لانا۔ کم از کم حسن لغیر ہی لا دو۔ پہلے اپنا موقف رکھو، ہمارا یہ موقف ہے، پھر اس پر روایتیں لاؤ۔ اب کسی کو اٹھا کر لے آؤ، کبھی اپنے باپ ابو بکر جساس معتزلی کو لاؤ، اس قسم کے متاخرین کو لاؤ۔ تو جس طرح تم ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو مردود قرار دیتے ہو، اسی طرح بعد والے کی روایات کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم بھی یہی تم سے مطالبہ رکھتے ہیں کہ اب تم کہہ چکے ہو کہ ایک بندہ 20 سال قریباً ابن سیرین بعد پیدا ہو رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جس نے قصہ نہیں پایا تو اس نے روایت نقل کی، تو تمہارے نزدیک اس کی روایت تمہارے ہاں قبول نہیں ہے۔ تم نے 6-7 مہینے ہو گئے یہ جو ہے نا آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے۔ اب تم نے اپنے موقف پر دلیلیں پیش کرنی ہے ان روات کی جو روات تمہارے ہاں اس قصہ میں موجود تھے، قصہ میں موجود ہوں وہ روات، پھر تم نے آگے جو ہے نا ہمیں اپنا موقف رکھ کر اس کے دلائل پیش کرنے ہیں، ورنہ تمہارے اصول کے مطابق کوئی موقف قابل قبول نہیں ہے۔ سیدنا مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ منصوب جو مکتوب ہے اس سے پیش کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت سے پیش کرنا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پیش کرنا، صاحب روح المعانی امام آلوسی بغدادی سے پیش کرنا، وغیرہ 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 جتنے متاخرین سے پیش کرتے ہو، اب تمہارے اصول کے مطابق وہ سب قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارا اصول کیا ہے؟ جو بندہ قصہ کو پائے وہی قابل قبول ہے۔ تو لہذا تمہارے اصول میں کے مطابق نہ مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں چلیں گے، تمہارے اصول کے مطابق، تمہارے مطابق نہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اعلیٰ حضرت چلیں گے، تمہارے اس کے مطابق نہ حضرت امام آلوسی بغدادی چلیں گے، کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ قصہ کو پانے والے نہیں ہیں۔ تمہارے ابو جہل، تمہاری حجوی پوری برادری اب سر جوڑ کر روایتیں ڈھونڈو اپنے موقف پر، ورنہ امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی کا موقف پوری دنیا کے سامنے حق اور صحیح ثابت ہو چکا ہے۔ اور تمہیں آج کے بعد میں مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کروا، انشاءاللہ تعالی اسی میں تمہارا رگڑا لگاؤں گا۔ الحمدللہ سگ ہوں میں عبید چشتی، رضا و شفیقہ ہیں بھاگتے آگے سے میرے شیر ببروی، اور تم تو لومڑی ہو کمینو، تم سے اپنے موقف پر آج تک صحیح روایت پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تم نے جب سے موقف یہ اختیار کیا ہے آج تک کوئی صحیح روایت پیش کی ہے اس موقع پر؟ نہیں کی، اور نہ ہی تم پیش کر سکتے ہو۔ لہذا اگر ابو جہل تو نے آئندہ اگر ریکارڈ کرنا ہے تو تجھ پر ضروری ہے اپنا موقف بیان کر اور اس پر صحیح سند لا اپنے مطابق۔ ہمارے نزدیک تم اگر صحیح حسن لغیر ہی لا دو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہی تم یہ لا سکتے ہو، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ خسرے میرے آزمائے ہوئے ہیں، وما علی الا البلاغ۔